کیا آپ نے کبھی ایسی تنظیم کے بارے میں سنا ہے جو صدیوں سے دنیا کو کنٹرول کرنے کے خواب دیکھتی آ رہی ہے؟ ایک ایسی تنظیم جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا امریکی ڈالر پر بنی وہ عجیب سی آنکھ صرف ایک ڈیزائن ہے یا یہ کسی شیطانی نظام کا عالمی پیغام ہے؟ اور کیا یہ آنکھ دجال کی آنکھ ہے یا یہ اسی دجالی نظام کی ایک شاخ ہے اور یا اس کے پیچھے کوئی عالمی پیغام چھپا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فری میسنز کی۔ فری میسن کی کہانی ہمیں لے جاتی ہے قرون وسطیٰ کے یورپ میں، جب عظیم گرجا گھر اور قلعے بنائے جا رہے تھے۔ اس دور میں پتھر تراشوں کے گروہ، جنہیں میسن کہا جاتا تھا، اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ وہ کاریگر تھے جو نہ صرف پتھر تراشتے تھے بلکہ ان کے راز اور فن کو خفیہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن یہ فری میسن کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ کیونکہ یہ کاریگر آزاد تھے، یعنی وہ کسی ایک بادشاہ یا جاگیردار کے ماتحت کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی تنظیم بنائی جسے لاجز کہا جاتا تھا، جہاں وہ اپنے فن کے راز، علامات اور رسومات ایک دوسرے سے بانٹتے تھے۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب یہ لاجز محض پتھر تراشوں کے گروہ سے کچھ بڑا بن گئے۔ سن 1717 میں لندن میں 4 لاجز نے مل کر یونائٹڈ گرینڈ لاج آف انگلینڈ قائم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فری میسنری نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اب یہ کوئی عام کاریگروں کی تنظیم نہیں رہی بلکہ ایک ایسی خفیہ برادری بن گئی جس میں اشرافیہ، سیاستدان اور طاقتور لوگ شامل ہونے لگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ کیا یہ واقعی صرف ایک سماجی کلب تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد تھا؟ بظاہر فری میسن خود کو ایک فلاحی تنظیم کہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ خیرات، بھائی چارہ اور اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کے ممبران اسپتال بناتے ہیں، یتیم خانوں کی مدد کرتے ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ فری میسن کے اس فلاحی چہرے کے پیچھے ایک گہرا اور تاریک ایجنڈا چھپا ہوا ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق فری میسن کا اصل مقصد عالمی سطح پر طاقت اور کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم دنیا بھر کی سیاست، معیشت اور حتیٰ کہ ثقافت پر نظر انداز ہوتی ہے۔ ان کے ممبران میں امریکی صدر جارج واشنگٹن سے لے کر برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل تک شامل رہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ اس تنظیم کا حصہ رہے ہیں؟ ایک اور سنسنی خیز دعویٰ یہ ہے کہ فری میسن کا تعلق صہیونیت سے ہے۔ کچھ ذرائع کا خیال ہے کہ یہ تنظیم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی تعمیری نو کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ دعوے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زیون نامی متن سے جڑے ہیں، جو اگرچہ جعلی ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس نے فری میسن کے خلاف سازشی نظریات کو ہوا دی۔ فری میسن کی سب سے بڑی کشش اس کی خفیہ علامات اور رسومات ہیں۔ ان کی میٹنگز خفیہ لاجز میں ہوتی ہے، جہاں ممبران عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں، خفیہ ہینڈ شیکس کرتے ہیں اور ایسی علامات استعمال کرتے ہیں جن کا مطلب صرف اندرونی ممبران ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے مشہور علامت ہے آل سینگ آئی، یعنی یہ ایک تکون کے اندر آنکھ ہے جو امریکی $1 کے نوٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا یہ علامت واقعی عالمی نگرانی کی علامت ہے یا یہ بھی محض ایک اتفاق؟ ان کی رسومات میں 33 ڈگریوں کا ایک پیچیدہ نظام ہے، جہاں پر ہر ڈگری ایک نیا راز کھولتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نچلی ڈگریوں کے ممبران کو صرف خیراتی کاموں کی بات کی جاتی ہے، لیکن اعلیٰ ڈگریوں میں شامل لوگوں کو تنظیم کے اصل مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ مقاصد کیا ہے؟ کیا یہ واقعی عالمی تسلط کا منصوبہ ہے یا صرف ایک سماجی کلب کے پراسرار روایات؟ پاکستان میں بھی فری میسن کی موجودگی رہی ہے۔ کراچی میں فوارہ چوک کے قریب ہوپ لاج نامی عمارت اب بھی موجود ہے، جو کبھی فری میسن کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ لاہور میں بھی فری میسن ہال موجود ہے، جہاں خفیہ اجلاس ہوا کرتے تھے۔ مشہور پاکستانی مورخ عقیل عباس جعفری کے مطابق مرزا غالب بھی اس تنظیم کے رکن تھے، لیکن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے فری میسن پر پابندی لگا دی اور ان کی عمارات حکومت نے ضبط کر لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں فری میسن کو خطرہ سمجھتے تھے؟
कुछ लोगों का मानना है कि फ्री मेसन ने पाकिस्तान के सियासी और समाजी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये पाबंदी लगी। मशरकी पाकिस्तान के सानिहे में भी कुछ लोग इस तंजीम को मुलविस समझते हैं। क्या ये महज अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई हकीकत है? फ्री मेसन के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक शैतानी तंजीम है जो दुनिया पर राज करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तंजीम इल्यूमिनाती से जुड़ी है, एक और खुफिया ग्रोह जो मुबैना तौर पर आलमी निज़ाम को कंट्रोल करता है। कुछ का ख्याल है कि फ्री मेसन फ्रांसीसी इनकलाब, अमरीकी आज़ादी की जंग और हत्ता के टाइटैनिक के हादसे में भी किरदार अदा किया। आज भी फ्री मेसन दुनिया भर में मौजूद है। कहा जाता है कि इसके लाखों मेंबरान हैं, जिनमें से 80 लाख सिर्फ अमेरिका में है। तुर्की और मराकश जैसे ममालिक में इनके ग्रैंड लॉजेस मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान और इराक जैसे ममालिक में इन पर पाबंदी है। लेकिन क्या ये तंजीम वाकई इतनी ताकतवर है जितना कि दावा किया जाता है, या ये सिर्फ एक समाजी क्लब है जो अपनी पुरस्कार रिवायात की वजह से मशहूर हो गया? दोस्तों, फ्री मेसन की कहानी एक ऐसी पहेली है जिसके कई टुकड़े अब भी गायब हैं। ये एक ऐसी तंजीम है जो खैराती कामों का दावा करती तो है, लेकिन इसकी खुफिया इलामात, ताकतवर मेंबरान और तारीखी किरदार ने इसे साजिशों की अलामत बना दिया है। क्या ये वाकई आलमी तसल्लुत की साजिश है या सिर्फ एक समाजी क्लब जो अपनी राजदारी की वजह से बदनाम हो गया? इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्या फ्री मेसन वाकई एक खतरनाक तंजीम है या ये सब महज अफवाहें हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।